اس وقت پاکستان بحیثیت ریاست کے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اس وطن عزیز کو اس سیاسی اقتصادی بحران سے نکالیں، ناجائز حکومت کا خاتمہ کریں اور عوام کی ایک منتخب جائز حکومت وجود میں آئے۔ جہاں دھاندلی تشتز بام ہوئی، وہاں جعلی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی بھی اور اس کی نااہلی اور نالائقی بھی پوری دنیا پر آشکار ہو چکی۔ گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور مہنگائی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ ہر شعبے زندگی سے وابستہ لوگ، ان کی چیخ و پکار، ان کی آہیں آسمان سن رہا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اور ریاستی اداروں کو اپنی قوم کے کرب کا احساس نہیں ہے۔ داخلی معاملات انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہے۔ ہم عالمی سطح پر بھی اور خطے کی سطح پر بھی تنہائی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہماری معیشت اس قدر زمین بوس ہو چکی ہے کہ کوئی ملک ہم سے کوئی تعلقات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین کو ہم نے ناراض کیا ہے، سعودی عرب جیسے دوست کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ آج افغانستان اور ایران انڈیا کی جھولی میں جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر امریکہ ہندوستان کے شانہ بشانہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو بچانا ہے۔ سقوط کشمیر پر ریاستی خاموشی نے ہماری قومی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اب مسئلہ کشمیر پر قومی موقف کو تحلیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے ریاستی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں۔ کشمیری قوم جس نے پاکستان سے ہمیشہ امیدیں وابستہ کی ہیں، آج انہیں مایوسیوں کی تاریکیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے شرائط پر
قانون سازی کر کے وطن عزیز کی آزادی کو بیچا جا رہا ہے۔ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کو اگر کوئی امید نظر آ رہی ہے تو وہ حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس سے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے نظر آ رہی ہے، جہاں تمام سیاسی جماعتوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر قیمت پر انتخابی عمل اور سیاسی عمل سے باہر رکھنا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال اب بالکل واضح ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اس کے لیے فوری مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جو اس کی فوری تقاضے ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دو روز میں اور بھی بہت سے اچھے فیصلے قوم کے سامنے آ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولانا صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا اے پی سی کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جو رد عمل سامنے آیا ہے تمام اطراف سے، اس میں ایک بیانیہ یہ بھی ہے، دو طرفہ بیانیہ حکومت کا بھی اور حکومت کے سپورٹرز کا بھی، کہ بھارت ساری اس کے پیچھے ہے، غیر ملکی قوتیں جو ہے وہ اپوزیشن کو وہ کر رہی ہیں۔ اس تاثر کے بارے میں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے کن کن لابیوں نے اس کی پشت پناہی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہندوستان اور راہ کس کے پشت پر رہا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے راستے دیے ہیں، کس طرح ان کو سہولتیں مہیا کی ہیں۔ یہ بحث اگر چھیڑی گئی، میرے خیال میں ہم ان کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم سیاست میں نہ ہوتے تو یورپ میں ہوتے، اور ہم سیاست نہ بھی کریں تو پاکستان کی اسی خاک کے اندر ہم دفن ہوں گے اور یہیں پر رہیں گے۔ اے پی سی سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف سے اپوزیشن کی نمائندوں کے، اس میں کیا نکات طے ہوئے تھے اور اس کو سیکرٹ کیوں رکھا گیا؟ سیکرٹ رکھنا یہ سیاستدان کی مجبوری نہیں ہوتی، سیکرٹ رکھنا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے عام طور پر۔ اور میں آپ کو واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اجلاس تو انہوں نے بلایا پارلیمانی لیڈرز کا گلگت بلتستان کے حوالے سے، اور اپنے لوگوں کے ذریعے سے خبریں کچھ اور نکالی جا رہی ہیں۔ یہ تو اس اجلاس کا ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ ہم ایک ایجنڈے پہ بیٹھتے ہیں، اگر ایک گھنٹہ ہم نے اس ایجنڈے پہ گفتگو کرنی ہے تو جزوی طور پر کوئی ادھر ادھر کی اور بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ اسی ایجنڈے کے اوپر، گلگت بلتستان کے ایجنڈے کے اوپر پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا تھا۔ تو قوم کے سامنے اگر پیش کرنا ہے تو انہوں نے پیش کرنا ہے جنہوں نے بلایا ہے، اور خفیہ گفتگو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ایک فریق چاہتا ہے کہ یہ چیز پردے میں رہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ دوسرا فریق بھی اس کا احترام کرے۔ لیکن جہاں جس چیز کی پردہ داری ضروری ہوتی ہے وہاں ان کے اپنے لوگ اس کی پردہ داری کر رہے ہیں اور غلط طور پہ کر رہے ہیں۔ لہذا میں واضح طور پر آن ریکارڈ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ان کی بلائی ہوئی میٹنگ تھی، ان کے کہنے پہ سب جمع ہوئے تھے، اور اس کا ایجنڈا گلگت بلتستان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ باری باری لیتے ہیں اس کے بعد اگر مارچ آ گیا تو مارچ کے مہینے میں جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی سینٹ کے اندر بھی، تو پھر جنوری کا ٹائم کیوں لیا گیا کہ سب جماعتیں جمع ہوں گی اسلام آباد میں؟ نہیں، جنوری شاید آخری سٹیپ ہے، اس سے پہلے بھی تو بہت سے سٹیپس ہیں۔ اس کے اندر فضا بنانی ہے، ملک کے مختلف حصوں میں
ہم نے اپنے ملین مارچ بھی کرنے ہیں، اپنے جلسے بھی کرنے ہیں، ورکر کو بھی متحرک کرنا ہے مختلف پارٹیوں نے. تو اس حوالے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور اس حوالے سے ایک ترتیب اور طریقہ کار، ایک شیڈول دیا گیا ہے. استعفوں کے معاملے پر نواز شریف صاحب نے کیا بات کی ہے اور بلاول صاحب کو دونوں جماعتوں آپ کو استعفیٰ پیش کریں گی اپنے جو ممبران کے، اور کیا اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایک جو تحریک چلائی تھی وہ اس کو آپ کس طرح دیکھیں، کیا وہ کامیاب ہوئی تھی یا اب یہ والی کامیاب؟ دیکھیے، استعفے کے آپشن پر پہلی مرتبہ ایک اتفاق رائے سامنے آیا ہے. اس کی موڈیلٹیز کیا ہوتی ہیں، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس وقت پیش کی جاتی ہیں، تو اس پر کل جو ہے وہ رہبر کمیٹی بھی بیٹھ رہی ہے، اور اس کے لیے ساری اس پر جو ایک محنت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کل سے ایکسرسائز شروع ہو جائے. 1 بائی 1 کر لیں سب لیں. نیب کی جانب سے پشاور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پیش تو آمدن سے زیادہ آپ نے خاتے بنائے، تو کیا آپ نیب کے سامنے پیش ہوں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو دلی کے مسئلے پر پیدا بٹھایا، بلا کر بٹھایا، کیا کوئی لوگ آپ کو حکومت بچانے کے لیے بٹھا نہیں سکتے تھا؟ دیکھیے، حکومت کے حوالے سے بہت کوشش کی ہے انہوں نے کہ ہمیں ان کی سپورٹ پہ آمادہ کر سکے، ورنہ کم از کم ہمیں خاموش کر سکیں. لیکن ہم ہیں کہ ہر صورت میں اپنے اصولی موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور کسی قسم کا اثر ہم نے قبول نہیں کیا ہے ان کا. کم از کم میری جماعت جمعیت علماء اسلام ہر اعتبار سے پوری اتری ہے اس بات پر کہ کسی ایک لمحے پر بھی ہم نے اپنے موقف میں لچک نہیں دکھائی ہے. اور جہاں تک بات ہے آپ کے دوسرے سوال کی، تو مجھے کوئی نوٹس اب تک نہیں ملا ہے، اور اس کی کاپی میڈیا کو بھی نہیں ملی ہے. ہم سے لوگ رابطے کر رہے ہیں، پھر میڈیا کو خبر دینا خود ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اس کی نیتوں کا. لہذا بدنیتی پر مبنی اس قسم کے حربے، اس سے نہ ہم پہلے ڈرے ہیں، اور نہ ہمیں یہ مچھر کی بھنبھناہٹ کے برابر بھی ہماری نظر میں ایسی قسم کے نوٹسوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ایک بات سن لیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان اکیلے پیش نہیں ہوں گے. 30 لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے، اور 30 لاکھ کارکنان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نیب کے دفتر میں پیش ہوں گے. پھر مولانا فضل الرحمان پیش نہیں ہوں بہرحال گے. جماعت اس کی سیاسی اور قانونی سب پہلوؤں کا جائزہ لے گی اگر نوٹس ملا. جب نوٹس ہی نہیں ہے، اور پھر میڈیا سے ہم نے پوچھا ہے، ان کے فون ہمیں آ رہے ہیں کہ جی کوئی کاپی آپ کے پاس. میں نے کہا آپ کو کاپی نہیں دی گئی اور آپ نشر کر رہے ہیں اس کو. کہتے ہیں ہمیں کاپی بھی نہیں مل رہی. جب کاپی نہیں دے رہے، نہ ہمیں دے رہے ہیں اور نہ ان کو دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے. ایک منٹ، ایک سوال یہاں سے لے لیں. ایک منٹ آ رہے ہیں. مولانا، آپ کشمیر کمیٹی میں بھی رہے اور گلگت بلتستان کے ایشو سے آپ بہت زیادہ واقف بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے عمل کے بعد اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جس نے پارلیمانی رہنماؤں کو بلایا تھا، وہ کیا یا کس طرح کا ایک نظام دینا چاہتی ہے، کس طرح کا حل پیش کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے، اس پر تو جو وہاں بیٹھے تھے وہی آپ کو ساری تفصیل بتا سکتے ہیں، لیکن میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں کہ لداخ، وادی کشمیر دونوں طرف کے، اور گلگت بلتستان، یہ تمام آل جموں کشمیر کا حصہ ہے. اس پر سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا فیصلہ موجود ہے. اور پھر پاکستان کا جو اصولی موقف اول دن سے چلا آ رہا ہے، وہ استصواب رائے کا حق ہے کشمیریوں کا. اگر جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اور وہی کچھ ہم کر لیں، تو انڈیا جو اقدامات کر رہا ہے تو اس کا موقف بھی یہی ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور اس کا جغرافیائی حصہ ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور یہاں کے عوام فیصلہ کریں گے. تو ہم اپنے پورے موقف کو تحلیل کر دیں. ان کشمیریوں کا کیا بنا جہاں 70 سال ہم نے ان کی عزتوں، ان کے ناموس
बहनों के, माओं के इज़्ज़त व नामूस, नौजवानों के खून और उन शहादतों के साथ जो सियासत की है, उसका क्या बनेगा फिर? तो इस तरह कोई मुल्क इस तरह अपने उन लोगों के साथ इस तरह नहीं करती कि आज बस हम पे कोई प्रेशर आ गया तो अब हमने सारा कुछ भुला दिया। ये आज़ाद मनश कौमों की अलामत नहीं है, ये ग़ुलाम ज़हनीत की अलामत है। जी। बेचारी इस्टेब्लिशमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें सियासत में जो सियासतदान हैं वो ना खींचें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि APC में भी मैं सबसे पहले इस बात के हक़ में हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो इस्टेब्लिशमेंट रहे। हम रियासत के लिए उसको एक नागुज़ीर इदारा तस्वुर करते हैं, लेकिन आईनी लिहाज से उसका जो दायरा कार है उसके अंदर रहें। जब बाहर जाएंगे, जब मेरा ये गैर जानिबदार इदारा सियासत की तरफ आएगा और रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर तनकीद तो होगी। कहाँ कोहान का डर है, कहाँ कोहान तो होगा, कहाँ अफ़गान का डर है, कहाँ अफ़गान तो होगा, फिर तो कुछ न कुछ तो होगा। दूसरा सवाल ये है कि शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया है कि उस मीटिंग में आपके साहबजादे को कहा गया कि जब असम्बलियों से, जब सेनेट के इलेक्शन हो गए, जब वोट चाहिए होता है तो फिर वो जगहें जो हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हलाल हो जाती हैं, और जब हार जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं तो वो फिर हराम हो जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई बात हुई थी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट हुआ है, मैं उस हवाले से इतना कह देना चाहता हूँ कि मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने कभी न असम्बली की सीट, न कोई ओहदा, न उसकी कोई भीख मांगी है। न इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये साफ वाज़ेह कर दूँ इस बात को। जी, फिर ऐसी बातें इतना ज़िम्मेदार आदमी क्यों कर लेता है? फिर ठीक है, मजलिस में बातें हो जाती हैं, कुछ उन्होंने कहा होगा, कुछ इन्होंने कहा होगा, लेकिन अपने, मैं उनके लिए क्या नाम इस्तेमाल करूँ, ज़रा आप लोग मेरे रहनुमाई कर लें। तो मुझे, मेरी शराफत मुझे उसका नाम नहीं तजवीज़ करने दे रही। तो वो लोग जो हैं अब बाहर आकर जो गपशप में कोई बात हो जाती है, इस किस्म की बातें पब्लिक में लाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? बुलाते आप हैं, बुलाते आप उस एजेंडे पे हैं और नशर कर रहे हैं आप दूसरी बातें। तो पर्दादारी रखो अपनी बात की, वरना पर्दादरी हो जाएगी। पर्दादरी में मसरूफ़ हो तुम लोग। जी जी, यहाँ से ले लें आखिर से। इस मरतबा कितना यकीन है कि इस्लामाबाद से इस्तीफ़ा लेकर ही उठेंगे? क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो आपके साथ किया था, तो आज किया था, तो वो अपने इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। तो इस बार कितना यकीन है कि जो अपोजिशन पार्टियाँ जो इस्तीफ़ा आपको देने को तैयार नहीं, आप वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा देंगे? मेरे ख्याल में अब हमें, जब तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है वो दे दिया है, अब इसमें अगर हम माजी के हम गिले शिकवे उसका दोबारा इआदा करते रहें तो मेरे ख्याल में आप जो मीडिया की दुनिया है उसकी मज़लूमियत का भी हमें एहसास है और हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। तो इस एतबार से हमें अब इस पहलू को सामने रख के सिर्फ सवाल करने का शौक़ पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। मसले की जो नज़ाकत है और उसको जो हमने आगे लेकर जाना है, हमने अकेला नहीं जाना, सियासत के साथ सहाफ़त है। अगर सियासत नहीं है और डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है तो सहाफ़त भी नहीं होती वहाँ पर। लिहाजा एक ऐसा जोड़ है कि जिसमें मैं एक अपील करना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान की मीडिया से कि वो जमहूरियत का साथ दें, वो नाजायज़ हुक्मरानी का साथ न दें, वो डिक्टेटरशिप की जो अलामत बनी हुई है उसका साथ न दें। वाज़ेह तौर पर आइन के साथ खड़े हों जैसे हम खड़े हैं, जमहूरियत के साथ आएँ जैसे हम खड़े हैं, और उस हवाले से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ से नोड़ी साहब जी। जरदारी साहब और मियाँ साहब की जो कल की कंट्रीब्यूशन है उसने उस इकट्ठ और उस वहदत में वज़न डाला है।
اور میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں جو ان کا اپنا ایک رول ہے اور اس کا جو وزن ہے ہمیں اس کا ضرور اس کو وہ حیثیت دینی پڑے گی. جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری سے، اس میں حکومت مخالف جو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا نیا طے کیا ہے، کب سے تحریک کا آغاز چلائی جا رہے ہیں اور کس طریقے سے کریں گے؟ کیا دیکھیے اس میں ہم نے اصولی طور پر تو اگلے مہینے سے ہی کچھ شروع کر دیا ہے اور اس کا اینڈ جو ہے وہ جنوری میں ہم حتمی طور پر لے جائیں گے. پہلے تو انشاءاللہ پہلے مقاصد حاصل ہو جائیں گے، لیکن کل رہبر کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اپوزیشن جماعتوں کے نمائندے موجود ہوں گے اور وہی اس سلسلے میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو جزیات ہیں اس کو طے کریں گے. مولانا صاحب آپ ایک سوال یہاں پہ ہے کہ نواز شریف کا جو خطاب تھا اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی، لیکن ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے اس کو زندہ شہید بھی قرار دیا، جبکہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کر لیتے ہیں. تو اس وقت بھی کیا سمجھتے ہیں ان کو یہاں آنا چاہیے یا پھر باہر رہ کر ہی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. جس طریقے سے ان کو جیل میں رکھا گیا، اس کی بیٹی کو، اس کے بھائی کو، ان کے بھتیجوں کو، اس کے پورے خاندان کو، یہ بھی ظلم کر کے رکھا گیا. آج تک کون سا وہ کیس ہے جو اس طرح سامنے آیا ہو کہ جو الزام لگایا گیا ہو اور وہ ثابت ہو اور اس سے وہ سارا مال واپس کیا گیا ہو؟ تو اس طریقے سے صرف پبلک میں میڈیا کے ذریعے ایک کمپین چلانا ان کے خلاف، اور ملک کی سیاسی قیادت آج پھر جب قوم اس کو منتخب کرے گی تو میڈیا سب سے پہلے ان کی صفائیاں پیش کرے گی اور کہے گی کہ بالکل 62-63 پر پورا اترنے والے لوگ ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ایک بڑے لوگوں کی توہین و تذلیل اور بے توقیر کرنے کے لیے یہ سارے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، قوانین بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے خصوصی ادارے بنائے جاتے ہیں، جیسے نیب بنایا گیا ہے. تو میرے خیال میں وہ اگر علاج کے لیے گئے ہیں تو بالکل میں نہیں کہوں گا کہ وہ کسی قسم کے دباؤ میں آ کر پاکستان آئیں اور اس قسم کے جو مخلوق ہے جن کی کوئی آگا پیچھا نہیں ہے ان کے مظالم اور ان کے جبر کا نشانہ بن سکے. جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑی ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو اتحاد ہے اس کو بھی کوئی خطرہ ہے اس طرح کا؟ اور آج آپ نے بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی ہے، تو کیا آنے والے دنوں کے لیے کون سی باتیں طے کی گئی ہیں جو حکومت کے لیے مشکلات ثابت کر سکیں؟ آج کی ملاقات تو خیر بار صرف ایک خیر سگالی کی حد تک تھی، اور چونکہ انہوں نے ایک بڑا اجلاس بلایا تھا، بڑی ایونٹ تھی، نوجوان ہے، ہمیں نوجوان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے اور اسی طریقے سے قومیں پھر آگے بڑھتی ہیں. تو اس لحاظ سے آج میری وہاں ملاقات تھی، کوئی سیاسی موضوع پر زیادہ باتیں نہیں ہوئی ہیں اور جو وہاں طے ہوا ہے اسی کے مطابق آگے بڑھنے کی باتیں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گی اسی طریقے سے جس طرح طے ہوا ہے انشاءاللہ. تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے پاکستان کا، کہ جس نے بھی کہا ہے کہ ملک جمہوریت کے مطابق چلے، ملک آئین کے مطابق چلے، ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے، دوسرے اداروں کی طرف تجاوز نہ کرے، تو یہی وہ اعتراض ہے جو پہلے بھی تھا سو وہ آج بھی ہے. اور ہمیں ایسی پالیسیوں کی طرف جانا ہوگا کہ جس سے ہم ملک کو واپس اپنے ڈگر پہ لے آئیں، سیاسی ڈگر پہ، جمہوری ڈگر پہ، اور کس قسم کے اس طرح کے حربے. آج انشاءاللہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ دنیا پر واضح ہوا ہے کہ نیب ایک ظالمانہ ادارہ ہے، انصاف کا اس سے کوئی توقع نہیں. موسم کی بات اس سے بات کر سوال بات لے لیں. آپ کی ہونا ضروری اس لیے تھا کہ مین تو وہ کردار ہی آپ کا تھا، اس کو کٹ کر دیا گیا، ہونے نہیں آنے. اب ہم اس بات کو روتے رہیں یا اس کا جو اعلامیہ آ گیا ہے اس کو آگے کریں جی؟ یا الہ العالمین، کوئی ترجیحات بھی ہونی چاہیے کہ
इसका माना ये है कि फिर रियासती सतह पर फिर क़वाराना फसादात पैदा करने का मंसूबा बनाया गया है। एक तरफ FATF के तहत आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर वक्फ अमलाक के बारे में कानून साजी कर रहे हैं, और ऐन उसी वक्त पर मुल्क के अंदर फिर क़वाराना फसादात भी शुरू कर दिए जाते हैं ताकि मजहबी हल्का वो बिल्कुल दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाए और वो आराम के साथ इस्लाम के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़, मसाजिद और मदारस और उलमा और ख़तीबों के ख़िलाफ़ कानून साजी कर सकें। तो ये टाइमिंग को भी ज़रा देखें कि ये टाइमिंग जो है ये एक मनसूबाबंदी के बगैर नहीं हो सकता। साहब, आसिफ जरदारी साहब ने आपको कहा कि वो आपसे 3 साल बड़े हैं और हो सकता है कि उनकी तकरीर में वो जेल चले जाएँ, तो अगर वो गिरफ़्तार होते हैं क्या आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे? दूसरा, जनरल जो बाजवा हैं CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उनके जो असासों के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो रेस्टोरेंट खोले हैं, बड़ी उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक देखिए मेरी सियासत जो है उसकी ये आदत तो कभी नहीं रही कि हम लोगों पे इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन जो चीज़ें मंज़र आम पर आ गई हैं, तो जब सियासतदानों की चीज़ें मंज़र आम पे आती हैं तो फिर फौरी तौर पर लपक कर उनको पकड़ा जाता है और दुनिया के सामने दिखाया जाता है कि हमने एक करप्ट पे हाथ डाला है। तो ये रवैया फिर उनके साथ क्यों नहीं? रवैये एक जैसे होने चाहिए। अगर नवाज शरीफ बार बार अदालत में पेश होता है 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, तो फिर जनरल मुशर्रफ को भी पेश होना चाहिए था ना। उनको भी तो अदालत ही बुलाया था, पाकिस्तानी अदालत ने। अगर एहतसाब जो इन सियासतदानों का किया जा रहा है तो वहाँ पर तो उनको वज़ीर आज़म हाथ जोड़ कर कहता है कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले जाएं। जहाँ दूसरों के लिए कहते हैं मुस्ताफ़ी हो जाओ, वहाँ जनरल के बारे में कहता है कि नहीं, आप मेहरबानी करें इस्तीफ़ा वापस ले जाएं। जुर्रत ही नहीं है उसके अंदर कि जनरल से वो इस्तीफ़ा ले सके और रिटायर्ड से जी। तो इस सूरत हाल में हज़रत ये जो एक मुख्तलिफ रवैये हैं, फिर मुख्तलिफ रवैये नहीं होने चाहिए ना, फिर एक रवैये के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी सवाल, बाकी की तो गपशप की मुस्तबी की बातें थी। मौलाना, जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में फरमाया कि सुकूत कश्मीर 1 साल के 2 साल की पॉलिसियों के बाद अब आप अपनी सियासी जमातों को क्या मशवरा देंगे, पार्लिमानी जमातों, क्योंकि उनका ये कहना है कि कानून साजी के ज़रिए मामले को हल किया जाए गिलगित बल्तिस्तान वाले, क्या उनको आप मशवरा देंगे कि इससे पहले वो अपनी कोई मुशावरत करें या किस तरह का रवैया इख्तियार करें? देखिए मेरा ख़्याल ये है कि हमें 70 साल की तवील कुर्बानियाँ जो कश्मीरियों ने दी है अपने हक़ के लिए, उसका एहतराम करना चाहिए। ये लड़ाओ और हुकूमत करो का एक फ़लसफ़ा है। और मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में गिलगित बल्तिस्तान की क़ियादत को और कश्मीर की क़ियादत को यकजा किया था। एक ही सेमिनार में सब शरीक हो गए थे, वरना हमेशा इनकी कोशिश ये रही है कि इनके मफादात को तकसीम किया जाए और फिर उनके अपने अपने मफादात की बुनियाद पर उनको मुख्तलिफ़ फ़ैसलों पर आमादा करने की कोशिश की जाए। ये वो हरबे होते हैं कि जो खूबसूरत नारों के साथ एक कौम से वो फ़ैसले करवा लेते हैं, फिर बाद में परेशानी होती है। जिस तरह फाटा के फ़ैसले किए गए, आज फाटा के लोग जिस तरह परेशान हैं, क्या इंतज़ाम है वहाँ पर? आज भी हम नहीं जा सकते वहाँ किसी जलसे में। तो फिर जब मैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इलाके में नहीं जा सकता, यहाँ इंतज़ाम के बावजूद हमारे उलमा हमारे पार्लियामेंटेरियन कबायली इलाक़ों में नहीं तकरीरें कर सकते, उनके वहाँ जाने पर पाबंदियाँ लग जाती हैं, तो फिर इंतज़ाम किस चीज़ का? न वहाँ पुलिस है, न वहाँ पटवारी है, न वहाँ लैंड रिकॉर्ड है, और लोग दर बदर हैं। वो कानून भी नहीं रहा जिसके तहत वो आदी थे, नया कानून भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो जो कुछ फाटा के साथ हुआ है, इससे सबक लें गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी और कश्मीर के लोग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।